لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ حاضرین محترم، 2 جمعوں کی غیر حاضری کے بعد آج اللہ تعالیٰ نے اس قابل کیا ہے کہ دوبارہ سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکا۔ آپ حضرات سے بھی خصوصی دعا کی درخواست ہے، میرے لیے اور ہمارے گھرانے کے لیے صحت و عافیت کی دعا۔ یہ جو آیت اس وقت تلاوت کی گئی ہے آیت نمبر 157 ہے، سورۃ الاعراف 90 پارے میں۔ یہ ایک بڑی عظیم سورہ مبارکہ ہے، اس کی یہ ایک آیت ہے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی ہے، آپ کی خصوصیات اور نبوت کے جو اہم امور ہیں ان کو بیان کر کے دعوت دی گئی ہے امتیوں کو کہ وہ اس نبی امی پر پختہ یقین بھی رکھیں اور ان کی توقیر و تعظیم میں بھی کوئی کمی اٹھا نہ رکھیں۔ ایک اعتبار سے اس آیت میں سیرت کا جو عملی پیغام ہے، یعنی جو درس عمل ہمیں ملتا ہے سیرت مطہرہ سے، اس کو بیان کیا ہے کہ ایک امتی کا جو صحیح تعلق ازرو قرآن نبی کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کی بنیادوں کو واضح کیا گیا۔ انتہائی اہم مضمون ہے اور ربیع الاول کے حوالے سے یہ ہم سب کے لیے ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک سچا امتی ثابت کرنے کے لیے قرآن حکیم کی ہدایات پر عمل پیرا ہوں۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، وہ لوگ جو رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں، جن کے اوصاف وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھے ہوئے پاتے ہیں، وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں، ناپاک چیزیں ان پر حرام ٹھہراتے ہیں، اور ان پر جو بوجھ اور طوق ہیں ان کو اتارتے ہیں۔ یہ خصوصیات بیان کی گئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سابقہ امتوں کے سامنے۔ بنی اسرائیل جو ہم سے پہلے گزری ہے، تو اس کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاس تورات اور انجیل میں جس نبی کے اوصاف درج ہیں، اور وہ اوصاف یہ ہیں جو یہاں بیان کیے گئے ہیں، یأمرون بالمعروف وینہاہم عن المنکر، نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ تو یہ جو خصوصیات اس نبی امی کی تمہارے پاس لکھی ہوئی ہیں، اگر تم صدق دل سے اس نبی پر ایمان لے آئے جو کہ نبی آخر الزماں ہیں، تو پھر تم فلاح سے اور کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ ان کو بھی دعوت ایمان ہے، اور رہتی دنیا تک قرآن حکیم نے اس تعلیم کو محفوظ فرمایا ہے کہ ہر وہ شخص کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعوے دار ہے اور آپ کی امت میں شامل ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اس میں عملی ہدایت ہے۔ جہاں تک ان خصوصیات کا تعلق ہے، وہ تو بدرجہ کمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی تھی، اور انہی کا ظہور تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
انہیں سرخرو فرمایا، جزیرہ نما عرب پر ان کی بالادستی اور دین کا بول بالا ان کے ہاتھوں سے فرمایا، لیکن اب رہتی دنیا تک جو ذمہ داری ہے ان کے بعد آنے والوں کی اور ان پر ایمان لانے والوں کی، اس کو آخر میں بیان فرمایا۔ فالذین آمنوا بہ، یہ ہے ہمارے اور آپ کے لیے یعنی کہ درس عمل، کہ وہ نبی تو اپنا کام کر کے اللہ کے پاس چلے گئے، ایک اسوہ کاملہ، ایک نمونہ انہوں نے ہمارے لیے اپنی عملی جد و جہد سے دنیا میں قائم فرما دیا، اللہ کے دین کا بول بالا کر دیا۔ اب جو ان کے ماننے والے، جو ان کی امت میں شامل ہونے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں اور ان پر ایمان کے بھی دعوے دار ہیں، ان سے یہ عملی تقاضے ہیں کہ جو مطلوب ہیں، اگر وہ ادا کریں گے تو ازرو قرآن وہ ایک کامیاب امتی قرار دیے جائیں گے، اور اگر صرف توصیف و تعریف اور ایک ذہنی سہارے کے طور پر بس ایمان کا دم بھرتے رہے اور ان ذمہ داریوں کی طرف توجہ نہ کی کہ جن کو یہاں گنوایا گیا ہے، تو یہ پھر بڑی خطرے والی بات ہے۔ اس بات کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیے، جب کوئی انعام، کوئی منصب، کوئی اعزاز دیا جاتا ہے تو اس کے متناسب کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ مثلا کسی کو ڈپٹی کمشنر بنایا گیا، کسی کو کوئی عہدہ دیا گیا، کوئی منصب دیا گیا، تو وہ منصب اس کا اعزاز تو ہے، اس کے لیے ایک نعمت ہے، اس کے لیے ایک عزت افزائی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ذمہ داریاں وابستہ ہیں وہ بھی تو اسی درجے کی اہمیت کی حامل ہیں۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھے کہ منصب حاصل ہونے کے بعد جو اس کے فوائد ہیں، اس کے ثمرات ہیں، وہ تو مجھے حاصل ہو، لیکن میں ذمہ داری کوئی ادا نہ کروں، جاننے ہی کی کوشش نہ کرے، یا جان لے تو اس پر عمل پیرا نہ ہو، تو وہ ایک نااہل اور اس منصب سے یعنی کہ اس کو معزول کیا جا سکتا ہے، وہ منصب اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ بس اسی طرح سمجھیے کہ امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی سعادت عطا فرمائی، خاتم النبیین، آخر المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے کی سعادت۔ آخری امت ہے اور آخری نبی کے دامن سے وابستہ ہے، پوری دنیا کی سیادت و قیادت اور دینی رہنمائی کے منصب پر اس امت کو فائز کیا گیا۔ قرآن نے اعلان کیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم وہ بہترین امت ہو جس کو بنی نوع انسان کے لیے برپا کیا گیا۔ الفاظ پہ غور کیجیے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا ہے، تمہیں برپا کیا گیا ہے، تمہیں میدان عمل میں لایا گیا ہے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے، لہذا تمہارا کیا فریضہ ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہاری بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ تم نیکیوں کو فروغ دو گے اور برائیوں سے روکو، وہی کام جو نبی کا تھا۔ دیکھیے یہاں نبی کی جو صفات بیان ہوئی ہے، اولین کیا ہے؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ وہ انہیں نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ یہی کام اب امت کو انجام دینا ہے بحیثیت مجموعی، شخصاً تو اب کوئی نبی نہیں ہے، نبوت کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مکمل بھی ہو گیا اور ختم بھی ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، لیکن وہ ہدایت کا کام، بنی نوع انسان کو اللہ سے جوڑنے کا کام اور دین کی سربلندی کا کام، وہ تو ہنوز جاری و ساری، تو پوری دنیا کے اندر اس کی تکمیل ابھی ہونا باقی ہے۔ تو اس کے لیے امت کو قائم مقام بنایا گیا، پوری امت کو کار رسالت میں گویا کہ شامل کیا گیا، اس لیے اس کی فضیلت ہے، اسی لیے اس کا مقام ہے۔ خیر امت اس کو کہا گیا، امت وسط اس کو کہا گیا، امت مرحومہ اور امت محمد اس کا نام رکھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یہ جو منصب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ کچھ تقاضے کرتا ہے، اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ ایک ذمہ داری تو میں نے آپ کو بتائی تھی، نیکی کو فروغ دینا ہے اور برائی کو مٹانا ہے، اپنی ذات سے بھی اور اپنے ماحول سے بھی، ذات بھی مستثنا نہیں ہے۔ عموماً یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے یہ دوسروں پر انجام دینا ہے،
معاشرے کو سدھارنا ہے، ماحول کے اندر برائیوں کو ختم کرنا ہے اور بھلائیوں کو فروغ دینا۔ بہت اچھی بات ہے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، مگر ابتدا کرنی ہوگی اپنی ذات سے۔ خارج کا معاملہ آتا ہے بعد میں، پہلے اپنا جائزہ لے کر اپنے اندر جو منکرات ہیں انسان کی اپنی زندگی میں، اس کی سوچ میں، اس کی معیشت میں، اس کی معاشرت میں، اس کی کمائی میں، جتنے شعبہ حیات ہیں ان سب میں باریک بینی کے ساتھ اس بات کا جائزہ لینا کہ اس کے اندر کون کون سی چیزیں خلاف شریعت ہیں، قرآن و سنت سے متصادم ہیں، بلا سوچے سمجھے ہم نے ان کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، برادری کی رسموں کے طور پہ یا ایک روا روی اور چلن کے طور پہ۔ تو باریک بینی سے جائزہ لینا ہوگا کہ ہماری زندگی میں کہاں کہاں غلط چیزیں ہیں، ان کو چھانٹنا ہوگا، الگ کرنا ہوگا، اپنی صفائی کرنی ہوگی، اپنی شخصیت سے منکرات کو نکالنا ہوگا اور بھلائیوں کو، اچھی چیزوں کو اپنانا ہوگا۔ یہاں سے اگر آغاز کیا جائے گا اپنی ذات سے تو یہ بالکل درست اور سنت کے مطابق عمل ہو، اور اس کے بعد بتدریج اس دائرے کو بڑھانا ہے۔ سب سے پہلے آپ کا جو دائرہ اختیار ہے، جس میں آپ کی بات سنی اور مانی جاتی ہے، آپ کے جو ماتحتین ہیں، آپ پر جو ڈپینڈنٹ ہیں، آپ کے جو چھوٹے ہیں، ان کو حکمت اور موعظت کے ساتھ دین کی طرف راغب کرنا، انہیں ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرنا، خود نمونہ بننا اور اسی کی طرف بلانا۔ یہ خود نمونہ بننا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ دعوت بیکار ہو جاتی ہے، بے محل ہو جاتی ہے جب خود انسان اس پر عمل پیرا نہ ہو۔ بس لیکن آپ اگر کسی کو کہتے ہیں نماز پڑھو، روزہ رکھو، سچ بولو، تو پہلے یہ چیز آپ کو خود اختیار کرنی پڑے گی، تب آپ کی بات میں وزن اور اثر پیدا ہو۔ اگر خود آپ اس پر عامل نہیں ہیں، نماز آپ پابندی سے ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ کی طرف توجہ نہیں ہے، اور سچ اور جھوٹ اور جائز اور ناجائز کے اندر کوئی تمیز روا نہیں رکھی، تو آپ کس منہ سے کسی کو کہہ سکتے ہیں؟ آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کسی کو اچھائی کی تلقین کرنے کی جب آپ خود اس پر عمل پیرا نہیں؟ تو ہمارا دین جو ہے الحمدللہ کہ وہ بالکل فطری ترتیب اور جو ایک صحیح طریقہ ہونا چاہیے اس کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو اس دعوت کا مخاطب بناؤ۔ اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ ساری عمر انسان بس اپنی ذاتی پر محنت کرتا رہے، یہ دوسری انتہا ہو جائے گی کہ اتنا زیادہ جناب مبالغہ کیا کہ اس نے سوچا کہ جب تک میں اپنا کامل تزکیہ نہ کر لوں، مرد کامل نہ بن جاؤں، اور تمام منکرات اور چھوٹی سے چھوٹی خرابی سے لے کے بڑی سے بڑے گناہ سے بالکل اپنے آپ کو پاک صاف نہ کر لوں، اس وقت تک میں لب کشائی ہی نہ کروں گا کسی کو نیکی کی طرف۔ یہ دوسری غلطی ہے، اس لیے کہ وہ مقام تو کبھی آئے گا نہیں۔ کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں کامل ہو گیا ہوں اور جناب میرے اندر اب کوئی خرابی نہیں؟ چھوٹی موٹی تو آخر تک ہی رہے گی۔ الانسان مرکب من الخطا والنسیان، انسان تو مرکب ہی خطا اور نسیان سے ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ یہ خطا اور نسیان سے اپنا دامن چھڑا لے؟ تو غلطیاں چھوٹی موٹی ہوتی رہیں گی، لیکن شعوری طور پر بڑے بڑے گناہوں سے، جو گناہوں کا سلسلہ ہم نے یہاں جن کا ذکر آپ کو اگر یاد ہو تو گزشتہ جمعوں میں ہم نے ایک ایک کر کے ان برائیوں کو آپ کے سامنے رکھا ہے کہ کم سے کم ان بڑے بڑے گناہوں سے تو بچیں، پھر چھوٹی موٹی خطائیں تو اللہ تعالیٰ ویسے بھی معاف فرما دیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، جو نیکیاں اور بھلائیاں ہم کرتے ہیں وہ خود بخود برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، لیکن جو بڑے بڑے گناہ ہیں جس پر اللہ کا غضب بھڑکتا ہے، جس پر ایمان سلب ہو سکتا ہے، ان سے تو کم سے کم بچنے کی کوشش کریں اور اپنی ذات کا جائزہ لے کے اس کے اندر کیا کیا منکرات ہیں، بری چیزیں ہیں، اور ان کو دور کریں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ دعوت کا عمل بھی جتنا اللہ نے آپ کو توفیق دے دی، کم سے کم اس حد تک تو آپ دعوت دے سکتے ہیں، اچھی بات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دونوں باتوں کا خیال رکھیں کہ نہ تو ایسا ہو کہ اپنے آپ کو بالکل نظر انداز کیا ہوا ہو اور ساری دعوت و تبلیغ اور تلقین و نصیحت دوسروں کے لیے ہو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ تو نہ تو یہ کیفیت ہو اور نہ یہ کیفیت ہو کہ
اپنے اوپر اتنی توجہ مرکوز کی اور اتنا اپنا تزکیہ اور اصلاح کے پیچھے پڑ گئے کہ جناب اسی سے فراغت نہیں ہو رہی ہے. 10 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, ابھی تک جو ہے وہ مرحلہ ہی نہیں آیا ہے کہ کسی کو کوئی نیک بات کہنے کے قابل ہو سکے. یہ بھی ایک شیطانی جال ہے. شیطان نہیں چاہتا نا کہ آپ دین کا کام کریں, آپ اس کام پر آئیں کہ جو آپ کی ذمہ داری ہے, بحیثیت امت آپ کی جو ذمہ داری ہے. تو لہذا وہ ان چکروں میں ڈالتا ہے, یا تو وہم میں ڈال دے گا اور یا پھر جو ہے بالکل ہی نظر انداز اپنی ذات کو کروا دے گا. تو ان دونوں چیزوں سے بچنا ہے, اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے متعلقین, اپنے ماتحتین کی بھی اصلاح کی حتی الامکان حکمت اور موعظت کے ساتھ ان کی بھی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اللہ سے بھی مانگیں, صرف اپنی کوشش پر بھروسہ نہ کریں, اس میں اثر پیدا کرنے اور اس کے اندر دلوں کو بدلنے کا جو معاملہ ہے وہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں. ہدایت تو اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی, ہم تو صرف کوشش ہی کر سکتے ہیں. اللہ سے راتوں کو اٹھ کر مانگیں, فکر کریں اور محنت بھی کریں, تب انشاءاللہ وہ نتیجہ برآمد ہوگا کہ جو مطلوب ہے. تو ایک سچا امتی ہونے کے لیے ان 4 چیزوں کا اہتمام کرنا جن کو یہاں گنوایا گیا ہے ازروع قرآن, یہ گویا کہ نبی کے ساتھ اپنے تعلق کی بنیادوں کو درست کرنا ہے. اگر ہم قیامت کے دن ان لوگوں کی فہرست میں, ان لوگوں کی صف میں شامل ہونا چاہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی سچا امتی اور ایک کامیاب امتی قرار دے, تو اس کے لیے یہ 4 چیزیں ضروری. کیا کیا ہیں وہ؟ فالذین آمنوا بہ, پس وہ لوگ جو اس نبی امی پر پختہ ایمان لائیں گے, دل و جان سے ان پر ایمان لائیں گے, کوئی ریب اور تشکیک باقی نہیں رہے گی, زبان سے بھی اقرار کریں گے اور دل سے بھی تصدیق کریں گے. یہ ہے ایمان, اقرار باللسان تصدیق بالقلب. وعزروہ, اور دوسرے نمبر پر ان کا ادب و احترام, ان کی توقیر و تعظیم, ان کے اقوال کی بھی اور ان کے افعال کی بھی. جو چیز نبی سے منسوب ہے اس کا پورا پورا ادب و احترام ملحوظ رکھنا, یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے. اسی لیے اللہ نے اس کو فوراً ایمان کے بعد بیان فرمایا, فالذین آمنوا بہ وعزروہ, بس وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے توقیر و تعظیم کا حق ادا کیا. اور غور سے دیکھا جائے تو اصل میں یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں, ایک دوسرے کا نتیجہ ہے. جتنا ایمان گہرا ہوگا اتنا ہی توقیر و تعظیم, ادب و احترام. علماء نے فرمایا کہ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں, یعنی ایمان اور توقیر و تعظیم, یہ اگر راسخ ہو جائے دل میں, یہ جڑ پکڑ لیں, تو ان سے پھر 2 نتائج برآمد ہوتے ہیں, 2 ثمرات اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتے ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ نبی کی اطاعت اور نبی سے محبت, قلبی محبت, جذباتی وابستگی, اور نبی کا اتباع, ان کی سنتوں اور ان کے اعمال کو اپنانے کا شوق. یہ 2 انعامات اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اگر ایمان اور توقیر و تعظیم بھرپور انداز میں اختیار کیا جائے. تو نبی کی جو اطاعت ہے اس کے بارے میں حدیث خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ, تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش نفس اس تعلیم کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں. جو ہدایات مجھے دی گئی ہیں بذریعہ وحی, وہ چاہے قرآن کی شکل میں ہے چاہے حدیث کی شکل میں ہے, جو ہدایت میں لے کر آیا ہوں, جب تک تمہاری خواہش نفس اس کے تابع نہ ہو جائے اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا. یعنی اس کا کیا مطلب نکلا کہ اطاعت کلی اور اتباع کامل درکار ہے نبی, اور وہ کب ہوگا؟ جب ایمان اور ادب و احترام ہو. دوسری طرف محبت قلبی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اور آپ کی ایثار و قربانی اور امت کے لیے آپ کی قربانیوں کو پیش نظر رکھ کر انسان کے دل میں جذبات تشکر کا پیدا ہونا اور محبت پیدا ہونا, یہ دوسرا انعام ہے. اس کے لیے بھی حدیث بالکل اسی وزن پر فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ
من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں. حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں اس کے اپنے باپ، اپنے بیٹے اور تمام علائق اور رشتہ داریوں سے، جتنے اس کے تعلقات ہیں، جن میں سب سے قریبی اور گہرا تعلق بیٹے کا رشتہ ہے. اپنے باپ، اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے متعلقین، اپنے عزیز و اقارب، جن سے کہ فطری اور طبعی محبت اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی ہوتی، ان سب سے بڑھ کر میری محبت اس کے دل میں گھر نہ کر لے اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو یہ کیسے حاصل ہوگی؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے ایمان پر محنت کریں، ایمان کو گہرا کریں، ریب اور تشکیک کے کانٹے اس میں سے نکال پھینکیں، صدق دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت، عبدیت، ختم نبوت اور تکمیل رسالت، اس پر غیر متزلزل یقین پیدا کریں. اس کے بعد تیسرے نمبر میں فرمایا وہ نصروہ، ایمان اور توقیر و تعظیم کے بعد جو تیسرا مطالبہ ہے وہ ہے نصرت و حمایت، نبی کا دست و بازو بننا. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ہے دین کی محنت کا عنوان. اللہ کے نبی کس لیے دنیا میں آئے تھے؟ نہ اپنی بادشاہت قائم کرنے آئے تھے، نہ اپنے خاندان کی کوئی فضیلت ثابت کرنے آئے تھے. آپ کا تو ایک ہی کام تھا، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا کلمہ سر بلند ہو جائے، دین کا بول بالا ہو جائے، کفر اور شرک کا قلع قمع ہو جائے اور توحید کا ڈنکا بجنے لگے. یہی تھا نا مقصد نبی کی آمد کا. اس مقصد کے حصول میں جو اپنے آپ کو لگائے اور کھپائے، دین کی اشاعت، نصرت، اقامت، دعوت، تبلیغ، تذکیر، تلقین، جتنے شعبے ہیں کہ جو دین کو مضبوط کرنے والے ہیں، اس میں تعلیم و تدریس بھی ہے، اس میں تزکیہ بھی ہے، اس میں جہاد بھی ہے. جس انداز میں بھی دین کو تقویت مل سکتی ہو، دین کو فروغ نصیب ہوتا ہو، دین کی جڑیں مضبوط ہوتی ہوں، اس عمل کو اللہ تعالیٰ عنوان دیتے ہیں نصرت. یہ نبی کی نصرت ہے، یہ اللہ کی نصرت ہے. قرآن حکیم نے سورہ صف میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو ان لوگوں کی مانند ہو جاؤ کہ جن سے عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. جب عیسیٰ ابن مریم نے یہ ندا لگائی کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں، تو ان کے جو حواریین تھے، ان کے جو جانثاران تھے، انہوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ. پتہ چلا کہ نبی کی نصرت در حقیقت اللہ کی نصرت، اللہ کے دین کی محنت کو اللہ تعالیٰ اپنی نصرت، اپنے رسول کی نصرت قرار دیتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے دین کے لیے خرچ کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذمے قرض قرار دیتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو بھلا قرض کی کیا ضرورت، پوری کائنات کے مالک ہے، سارے خزانے ان کے پاس ہیں، لیکن فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جوان مرد کے جو اللہ کو قرض حسن دے. تمام مفسرین کا اتفاق اس بات پہ کہ یہاں قرض حسن سے مراد ہے دین کی مضبوطی کے لیے، دین کے فروغ کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرنا. تو دین کے لیے جو کام کیا جائے گا، جو انفاق کیا جائے گا، اس کی اتنی اہمیت ہے، اتنی قدردانی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس کو اپنے ذمے قرض قرار دے رہے ہیں اور اپنی نصرت سے اس کو تعبیر کر رہے ہیں. تو تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ دین کے لیے محنت، کوشش. وہ دین جس کو اختیار کیا ہے، جس پہ عمل پیرا ہیں، اب اس کے فروغ کے لیے، اس کے استحکام کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانا، دامیں درمیں سخنیں، اپنے اوقات، اپنی اولاد، اپنی صلاحیتیں، اپنا پیسہ دین کی نشر و اشاعت میں لگائیں. یہ ہے نصرت، تیسری ذمہ داری. اور چوتھی ذمہ داری ہے واتبعوا النور الذی انزل معہ، اس نور کی اتباع کرنا کہ جو اس نبی کے ساتھ نازل کیا گیا. وہ نور کون سا ہے؟ وہ قرآن ہے، وہ حدیث ہے. دونوں کا منبع اور سرچشمہ ایک ہی ہے. جو قرآن و سنت پر
پورے طریقے سے عمل پیرا ہونے کا جذبہ اپنے اندر رکھے، اپنی زندگی کو اس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرے، یہ ہے سچا امتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس تعلیم کی قدر کی، اس نور کا اتباع کیا کہ جو نبی کے ساتھ نازل کیا گیا۔ تو نبی پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی توقیر و تعظیم کا حق ادا کرنا ہے، ان سے دلی محبت رکھنی ہے، ان کی اتباع کرنی ہے، اور اس سے آگے بڑھ کے اس دین کو مضبوط کرنا ہے کہ جس کے وہ حامل بنا کے بھیجے گئے، اور اس اپنی پوری زندگی کو اس نور کی روشنی میں ڈھالنے کی کوشش کرنا کہ جو اپنے ساتھ لائے۔ یہ 4 ذمہ داریاں ہیں، جس نے ان کو ادا کرنے کی شعوری کوشش کی وہ سچا امتی ہے۔ ازرو قرآن، اس لیے کہ قرآن حکیم فرما رہا ہے اولئک هم المفلحون، بس یہی لوگ ہیں فلاح سے ہمکنار ہونے والے۔ دعوے دار تو بہت ہوں گے نبی کے دامن سے وابستہ ہونے والے، اور آپ کے دستے شفقت سے حوض کوثر کا مشروب پینے کی تمنا کرنے والے تو بہت ہوں گے، آپ کی شفاعت کے امیدوار بہت ہوں گے، لیکن کامیاب اور درست امتی وہی ہوگا کہ جو ان 4 چیزوں پر شعوری طور پر عمل کرنے کی کوشش کرے تاکہ اس کا تعلق اس کے نبی کے ساتھ درست ہو جائے۔ ازرو قرآن تو گن لیجئے: ایمان، توقیر و تعظیم، نصرت و حمایت یعنی دین کے لیے محنت، اور اس نور کا اتباع کرنے کی کوشش کرنا، اپنی زندگی کو مطابق قرآن و سنت بنانے کی کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب حضرات کو ان 4 باتوں کو اختیار کرنے کی بیش از بیش توفیق عطا فرمائے، اپنی بہترین صلاحیتوں کو اس کے لیے استعمال کرنے کی ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔